بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کی سبق کی عبارت ہے وَيَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْمُوَكِّلِ ابْتِدَاءً فَلَا يَعْتِقُ قَرِيبُ وَكِيلِهِ شَرَاهُ، أي إذا اشترى الوكيل فالأصح أن يثبت الملك للموكل ابتداءً. وعند بعض المشايخ رحمه الله يثبت الملك أولا للوكيل ثم ينتقل منه إلى موكله بسبب عقد يجري بينهما وإن لم يكن ملفوظا بل مقتضى للتوكيل السابق. فعلى التخريج الأول إذا وكل أحد أن يشتري قريبه من مالكه فاشتراه لا يعتق على الوكيل لأنه لا يملكه، وعلى التخريج الثاني لا يعتق أيضا لأنه يثبت للوكيل ملك غير متقرر فلا يعتق. وحقوق عقد يضيفه إلى موكله كنكاح وخلع وصلح عن إنكار أو دم عمد وعتق على أمال وكتابة وهبة وتصدق وإعارة وإيداع ورهن وإقراض تتعلق بالموكل لا به، فلا يطالب وكيل الزوج بالمهر ولا وكيل عرس بتسليمها ولا ببدل الخلع. وللمشتري منع الثمن من موكل بائعه فإذا دفع إليه صح ولم يطالبه بائعه. ثانيا اعلم أن في بعض هذه الأمثلة نظرا في أنها تضاف إلى الوكيل أو الموكل. أما البيع والإجارة فلا شك أنهما مستغنيان عن ذكر الموكل، والنكاح والخلع لا يستغنيان عنه فهما من القسم الثاني. وأما الصلح فلا فرق فيه بين أن يكون عن إقرار أو إنكار في الإضافة، فإن زيدا إذا ادعى دارا على عمرو فوكل عمرو وكيلا على أن يصالح بالمئة فيقول زيد صالحت عن دعوى الدار على عمرو بالمئة ويقبل الوكيل هذا الصلح، يتم الصلح سواء كان عن إقرار أو إنكار، إلا أنه إذا كان عن إقرار يكون كالبيع فيرجع الحقوق إلى الوكيل كما في البيع، فتسليم بدل الصلح على الوكيل. وإذا كان عن إنكار فهو فداء يمين في حق المدعى عليه فالوكيل سفير محض فلا يرجع إليه الحقوق. یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت میں پہلا جو مسئلہ ذکر کیا گیا ہے وہ سابقہ مسئلے کی جزئی ہے، اور اس کا عنوان یہ ہے کہ جب وکیل نے کوئی چیز خریدی ہے تو ابتداءً کس کی ملک ثابت ہوگی، موکل کی ملک ثابت ہوگی یا وکیل کی ملک ثابت ہوگی؟ تو اس میں مشائخ کے دو قول ہیں، دو مذاہب ہیں۔ بعض مشائخ کے نزدیک ابتداءً ہی موکل کی ملک ثابت ہوگی، وکیل کی ملک کے اندر وہ چیز داخل نہیں ہوگی، اور یہی اصح قول ہے، اسی پر فتویٰ ہے۔ اور بعض مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، پہلے وکیل کی ایک عارضی جو ملکیت ہے وہ ثابت ہوگی، پھر اس کے بعد موکل کی طرف وہ چیز منتقل ہو جائے گی، یعنی صورتاً عقد جو ان کے درمیان قائم ہوا اگرچہ وہ تلفظاً یا بول کر نہیں ہوا، اس کی وجہ سے وہ موکل کی ملک کے اندر چیز داخل ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک مسئلہ بھی اس پر متفرع کیا ہے، عبارت پڑھ کے اس کو سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَيَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْمُوَكِّلِ ابتداءً ہی ملک موکل کی ثابت ہوگی۔ آگے اس کی یعنی جو تفریع ہے یا مثال ہے اس کو دیکھیے، فَلَا يَعْتِقُ قَرِيبُ وَكِيلٍ شَرَاهُ، تو اگر وکیل نے اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو خریدا، یعنی اس کو کسی ایسے شخص کو خریدنے کا حکم دیا گیا جو وکیل کا قریبی رشتہ دار ہے، محارم میں سے ہے، تو وہ آزاد نہیں ہوگا وکیل کے خریدنے سے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ملک ذا رحم محرم منہ عتق علیہ، اس ارشاد پاک کے اندر یہ صورت داخل نہیں ہوگی، اس لیے کہ ابتداءً ہی موکل کی ملک ثابت ہوئی ہے۔ ای اذا اشترى الوکیل، وکیل نے خریداری کی، فالاصح ان یثبت الملک للموکل ابتداءً، تو اصح قول کے مطابق جو ملک ہے وہ ابتداءً ہی موکل کے لیے ثابت ہوگی۔ وعند بعض المشائخ رحمہ اللہ، بعض مشائخ رحمہ اللہ کے نزدیک یثبت الملک اولا للوکیل، یہ دوسرا قول ہے کہ پہلے وکیل کی ملک ثابت ہوگی، ثم ينتقل منه الى موکلہ بسبب عقد یجری بینہما، پھر موکل کی طرف وہ چیز منتقل ہو جائے گی اس عقد کی وجہ سے جو ان دونوں کے درمیان جاری ہوا ہے۔
یعنی عقد سے مراد عقد وکالت ہے کہ عقد وکالت کا تقاضا یہ ہے کہ وکیل کا فعل وہ موکل کا فعل شمار کیا جاتا ہے، چاہے وہ نفع دے یا نقصان دے، تو گویا اس عقد کی وجہ سے وہ چیز موکل کی طرف منتقل ہو گئی، وَإِن لَمْ يَكُنْ مَلْفُوظًا، اگرچہ الفاظ کے اندر اس بات کو بیان نہ کیا گیا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ الفاظ میں موکل نے یہ نہ کہا ہو کہ تمہیں میں وکیل بنا رہا ہوں اور جو کام بھی تم کرو گے اس کا نفع بھی میری ذات کی طرف اور نقصان کا بھی میں ہی متحمل ہوں گا، میں ہی اس کو برداشت کروں گا۔ اور وکیل نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ تو اس طرح کے الفاظ نہیں بولے جاتے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے بس میرے لیے خریدو، وہ خرید کے لے آتا ہے۔ تو اس لیے اگرچہ الفاظ نہیں بولے گئے، لیکن اس عقد کی وجہ سے جو ان دونوں کے درمیان ہوا عقد وکالت، اس کو ہم انتقال ملک کا سبب کہیں گے، بل مقتضا للتوکیل السابق۔ یہ وہی بات ہے کہ جو پہلے وکالت دی گئی ہے اس کا اقتضا یہ ہے کہ یہ چیز پھر اس کی طرف منتقل ہو جائے اور پہلے وکیل کی ملک میں جائے، اس لیے کہ کلام تو وکیل نے کیا، عقد تو وکیل نے کیا، تو اگر ملک اور حقوق دونوں موکل کی طرف چلے جاتے ہیں تو یہ وکیل بیچ میں بغیر کسی عمل کے رہ جائے گا۔ وکیل نے الفاظ بولے ہیں اور اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، اس کے ساتھ کوئی بھی چیز منسلک نہیں ہوگی، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم کہیں گے کہ وکیل نے جب کلمات کے ذریعے عقد کیا ہے تو وکیل کو اولا ملک دی جائے گی، لیکن ملک زائل ہوگی، صورتاً ملک ہوگی، حقیقتاً ملک نہیں ہوگی۔ لیکن اس اختلاف کے باوجود بھی جو پہلے مثال بیان کی گئی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ فعلت تخریج الاولی، پہلا جو مذہب تھا اس کے مطابق اگر اس مثال کو دیکھا جائے، اذا وکل احد ان یشتری قریبہ من مالکہ، کہ اگر کسی کو یہ وکالت دی جاتی ہے کہ اپنے فلاں رشتہ دار کو اس کے مالک سے خریدو، فاشتراہ، اور اس نے خرید لیا، لا یعتق علی الوکیل، تو وہ آزاد نہیں ہوگا وکیل کی خریداری کی وجہ سے، لأنہ لا یملکہ، بات تو واضح ہے کہ وہ مالک ہی نہیں ہے پہلے مذہب کے مطابق۔ وعلی التخریج الثانی، دوسرے قول کے مطابق بھی وہ آزاد نہیں ہوگا، لا یعتق ایضا، لأنه يثبت للوکیل ملک غیر متقرر فلا یعتق، اس لیے کہ وکیل کے لیے جو اس مسئلے میں ملک ثابت ہوتی ہے وہ ملک غیر متقرر ہے، یعنی زائل ملک ہے، اس کو ثبوت حاصل نہیں ہے، تو اس لیے وہ آزاد نہیں ہوگا۔ اگر یہاں یہ اعتراض کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قید تو نہیں لگائی کہ زائل ملک ہو یا ثابت ملک ہو، بلکہ آپ نے مطلقاً ارشاد فرمایا من ملک ذا رحم، جو اپنے رشتہ دار کا مالک بن گیا، تو یہاں پر تو مطلق ہے، تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ ملک کا مطلب ہی یہ ہے کہ چیز بقا کے ساتھ کسی کو ملے یا ثبوت کے ساتھ کسی کو ملے، تو جب یہاں پر ایک صورت پائی جاتی ہے اس کا لغوی معنی بھی وضعی معنی بھی نہیں پایا جا رہا، تو پھر کیسے ہم اس کو آزاد کہہ سکتے ہیں یا آزاد شمار کر سکتے ہیں؟ یہ تھا پہلا مسئلہ جو سبق مسئلے سے رہ گیا تھا۔ اب یہاں پر جو دوسرا مسئلہ ہے یہ بھی ماقبل مسئلے کا ہی جز ہے، ایسے حقوق کا بیان جو موکل کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور اس کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ موکل سے ہی متعلق ہوتے ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ نے اس اصول اور اس بحث کے تحت 12 مثالیں دی ہیں، 6 مثالیں وہ اسقاط کے قبیل سے اور 6 مثالیں وہ یعنی ایسی چیزوں کی ہے جن کا قبضہ کے ساتھ ہی حکم ثابت ہو جاتا ہے۔ تو عبارت دیکھیے، وحقوق عقد یضیفہ الی موکلہ، ایسے حقوق جن کو موکل کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اس کی خبر ہوگی تتعلق بالموکل لا بہ، یہ حقوق موکل سے متعلق ہوں گے نہ یہ کہ وکیل کے ساتھ متعلق ہوں گے۔ کیا نکاح، پہلی مثال دی ہے نکاح کی، مثلا زید نے کسی سے کہا کہ فلاں عورت سے میرا نکاح کروا دو، اب جب اس سے نکاح کروائے گا تو یہ نہیں کہے گا کہ میں وکیل آپ سے نکاح کرتا ہوں، بلکہ کہے گا کہ میں موکل کا آپ سے نکاح کرواتا ہوں۔ اگر پہلی صورت ہو کہ وہ اپنی طرف اس کی نسبت کر دے پھر تو اس کا نکاح منعقد ہو جائے گا، موکل کا نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ وخلع، ایسی خلا کا مسئلہ ہے کہ عورت نے کسی کو کہا کہ میرے شوہر سے اتنے مال کے بدلے میں خلا لے لو، تو اب وہ منسوب الی المرأہ ہوگا، اس کو عورت کی طرف منسوب کرے گا، موکل کی طرف منسوب کرے گا۔ صلح عن انکار، ایسے ہی صلح عن الانکار، مثلا آپ پر کسی نے دعویٰ کیا کہ یہ جو گاڑی آپ کے پاس ہے یہ میری ہے اور آپ انکار کر رہے ہیں کہ یہ تمہاری نہیں ہے، اس کے پاس بینہ بھی نہیں ہے جس سے وہ ثابت کرے، تو آپ اس سے صلح کر لیتے ہیں کسی مال پر کہ تاکہ میری جان چھوٹ جائے، مجھے کیس میں انٹر نہ ہونا پڑے، مجھے عدالتوں کے چکر نہ لگانے پڑے، تو ان امور سے بچنے کے لیے آپ صلح کر لیتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر بھی وہ وکیل جس کو آپ صلح کا وکیل بنائیں گے فلاں کے ساتھ جا کے صلح کر لو،
وہ اس عقد کی نسبت آپ کی طرف یعنی موکل کی طرف کرے گا۔ او دم عمد، یا پھر قتل عامد کے اندر صلح کی گئی ہے، مثلا قاتل نے اپنے وکیل سے کہا کہ اولیاء مقتول ورثاء جو مقتول ہیں ان سے صلح کر لو، تو اس کے اندر بھی نسبت الی الموکل ہوگی۔ وعتق علی مال، اور ایسے ہی اگر غلام کو مال کے بدلے میں آزاد کیا جا رہا ہے تو اس کی نسبت بھی موکل کی طرف ہی کی جائے گی۔ وہ کتابت، اور اس کو اگر کتابت کے طور پر یعنی آزاد کیا جا رہا ہے، اس صورت کے اندر بھی موکل کی طرف وکیل نسبت کرے گا۔ یہ جو 6 صورتیں ہیں، ان 6 صورتوں کے اندر اسقاط پایا جاتا ہے۔ اسقاط کا مطلب یہ ہے کہ ان 6 صورتوں کے اندر ایک فرد اپنے کسی حق کو ساقط کرتا ہے۔ مثلا نکاح کے معاملے میں یہاں عورت کو آزادی حاصل ہوتی ہے اور وہ اس پابندی کو قبول کرتی ہے، تو اپنی آزادی کو ساقط کرنا۔ خلا کے معاملے کے اندر اپنے نکاح کو ساقط کرنا، ختم کرنا۔ صلح عن انکار کے اندر اپنے حق ثابت کو یا حق دعویٰ کو ساقط کر دینا، اور دم عامد کے اندر قصاص کو ساقط کر دینا۔ عتق علی مال کے اندر مولا کا اپنے غلام کی جو ملکیت ہے اس کو ساقط کرنا، کتابت کے اندر بھی اپنی ملکیت کو ساقط کرنا۔ ان تمام امور کے اندر اسقاط پایا جاتا ہے، اور اسقاط کا قاعدہ یہ ہے کہ الساقط لا يعود، جو چیز ایک بار ساقط ہو جاتی ہے پھر وہ لوٹتی نہیں ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ پہلے وکیل کی طرف منسوب ہوگی پھر موکل کی طرف، یہ بات درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ پہلے وکیل کی طرف جب اسقاط کو منسوب کیا جائے گا، اس کے ساتھ وہ متعلق ہوگا، تو اب دوبارہ اسقاط کے اندر اس قدر قوت نہیں ہوتی، وہ مزمحل اور کمزور ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ لوٹ سکے۔ تو جب دوبارہ نہیں لوٹ سکے گا تو موکل کی طرف یہ امور کیسے منسوب ہوں گے، براستہ وکیل کے یا بواسطہ وکیل کے؟ تو ان 6 امور اور اس جیسے دیگر جو امور ہیں جن میں اسقاط کا معنی پایا جاتا ہے، ان کے اندر موکل کی طرف ہی نسبت کی جائے گی۔ اس کے بعد ہے وَهِبَةٍ وَتَصَدُّقٍ وَإِعَارَةٍ وَإِيدَاعٍ وَرَهْنٍ وَإِقْرَاضٍ، یہ 6 صورتیں ہیں۔ ہبہ کا کسی کو وکیل بنایا کہ میری چیز فلاں کو ہبہ کر دو، یا تصدق، یہ میری چیز ہے فلاں کو صدقہ کر دو، تم میرے وکیل ہو، یا تم میرے وکیل ہو، یہ اعارتاً فلاں کو چیز دے دو، امانتاً دے دو، رہن کے طور پہ دے دو، یا اقراض قرض دے دو۔ یہ جو 6 صورتیں ہیں ان کے اندر صرف قبضہ سے ہی بات مکمل ہو جاتی ہے، بات کرنے والے کی یا وکیل جس کو عاقد بنا کر بھیجا گیا یا وکیل جس کو متکلم بنا کر بھیجا گیا، اس کی بات کا کوئی خاطر خواہ یہاں پر اثر نہیں ظاہر ہوتا، اس لیے کہ ہبہ اس کے اندر قبضہ ضروری ہے اور قبضے سے ہی حکم ثابت ہو جاتا ہے۔ صدقہ کے اندر بھی ایسے ہی ہے، اعارہ، ایداع، رہن، اقراض، ان تمام صورتوں میں ایسے ہی ہے کہ قبضہ سے حکم ثابت ہو جاتا ہے۔ قابض اور جو موکل ہیں ان دونوں کے درمیان میں کوئی واسطہ باقی نہیں رہتا، کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جس کو حکم ثابت کرنے کے لیے ضروری قرار دیا جائے۔ جیسے خرید و فروخت ہے، اس کے اندر تو جب تک وکیل جا کے بات نہیں کرے گا تو بیع تام نہیں ہوگی، تو وہاں پر تو الفاظ کو، وکیل کی بات کو ایک حیثیت حاصل ہے، اس لیے اس کو درمیان میں واسطہ بنایا گیا ہے۔ یہاں پر وکیل کی بات کو کوئی خاص حیثیت حاصل نہیں ہے، اس کے کہنے نہ کہنے سے ہبہ نہیں ہوتا، بلکہ جس کو ہبہ کیا گیا ہے اس کے قبضے سے ہبہ تام ہوتا ہے۔ ایسے ہی صدقہ، اعارہ، ایداع، رہن اور اقراض ہیں، تمام صورتیں ہیں۔ تو اس وجہ سے ان 6 صورتوں کے اندر بھی جو حقوق ہیں وہ موکل کی طرف منسوب ہوں گے۔ تتعلق بالموکل لا به، موکل کے ساتھ متعلق ہوں گے نہ کہ وکیل کے ساتھ متعلق ہوں گے۔ فلا يطالب وکیل الزوج بالمہر، آگے 3 مثالیں اس کے ذکر کی ہیں کہ اگر کوئی شخص شوہر کا وکیل بنا تھا نکاح کے معاملے میں، اب بعد میں اگر وہ شوہر مہر ادا نہیں کر رہا تو وکیل سے مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وکیل کی حیثیت اس کے اندر سفیر اور پیغام رساں کی تھی، اس کی طرف کسی قسم کے حقوق منسوب نہ ہوئے ہیں نہ متعلق ہوئے ہیں۔ ولا وکیل عصم بتسلیمها، ایسے ہی عورت کا وکیل تھا نکاح میں، اب عورت کے گھر والے یا عورت خود وہ شوہر کے گھر نہیں جا رہی، تو وکیل کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ تم یہ عورت ہمارے حوالے کرو، اس کو ہمارے گھر پہنچاؤ۔ ولا ببدل الخلع، ایسے ہی عورت کا وکیل تھا، خلا کا جو معاملہ اس کے ذریعے ہوا، اب عورت جو ہے وہ بدل خلا نہیں ادا کر رہی، مال خلا نہیں ادا کر رہی، تو اس صورت کے اندر عورت کو مجبور کیا جائے گا، وکیل کو مجبور نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ عورت موکل ہے، اس کی طرف یہ تمام حقوق یعنی منسلک ہوئے ہیں، اس کی طرف منسوب ہوئے ہیں، شوہر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد جو عبارت ہے اس کا تعلق سابقہ مسئلے کے ساتھ ہے کہ ایسے حقوق جن کے اندر اضافت جو ہے وکیل کی طرف کی جاتی ہے، یہ 2 مثالیں اور باتیں اس سے متعلق ہیں، اس کو پہلے ذکر کیا جانا زیادہ بہتر تھا۔ فرماتے وللمشتری، مشتری کو یہ حق حاصل ہے منع الثمن من موکل بائعہ،
کہ بیچنے والے کے موکل کو ثمن ادا نہ کرے۔ مثلا آپ نے کسی کو اپنے بیچنے کا وکیل بنایا، اسے جا کے گاڑی بیچ دی، اب مشتری جس نے یہ چیز خریدی ہے، یہ گاڑی خریدی ہے، وہ آپ کو اگر قیمت نہ دینا چاہے تو اس کی مرضی ہے، اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس کے ساتھ جو عقد ہے وہ وکیل نے کیا ہے۔ فَإِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ صَحَّ، ہاں اگر وہ آپ کے حوالے کر دیتا ہے قیمت تو یہ درست ہے، لیکن وَلَمْ يُطَالِبْهُ بَائِعُهُ ثَانِيًا، آپ کا وکیل جو بائع تھا وہ اس سے دوبارہ مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اس تقسیم پر آگے اشارہ رحم اللہ نے کچھ بات کی ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں اعلم، یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے، ان فی بعض هذه الامثلہ نظرا، یہ جو مثالیں ذکر کی گئی ہیں ان میں سے بعض محل نظر ہیں، یعنی حقوق عقد یضیفہ الی الوکیل او الموکل، ان کے اندر جو مثالیں دی گئی ہیں ان کے اندر کچھ نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ انہا تضاف الی الوکیل او الموکل، اس معاملے میں کہ موکل کی طرف یہ منسوب ہوں گی یا وکیل کی طرف۔ فرماتے ہیں اما البیع والاجارہ فلا شک انہما مستغنیان عن ذکر الموکل، بیع اور اجارہ کی جو مثال دی گئی ہے وہ تو واضح ہے کہ ان دونوں کے اندر موکل کی ذکر کرنا، موکل کا نام لینا یہ ضروری نہیں ہے، کوئی اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ فہما من القسم الاول، اس کو پہلے قسم سے ہی شمار کیا جائے۔ والنکاح والخلع لا یستغنیان عن، ایسے ہی نکاح اور خلع جو ہے ان کے اندر موکل کو ذکر کیے بغیر یہ وجود میں ہی نہیں آ سکتے، ہمیں موکل کا نام ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ فہما من القسم الثانی، تو یہ قسم ثانی یعنی دوسری تقسیم میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن اما الصلح فلا فرق فیہ بین ان یکون عن اقرار او انکار فی الاضافہ، جہاں تک صلح کی بات ہے تو وہ چاہے اقرار سے ہو انکار سے ہو، اس کے اندر تو کوئی فرق نہیں ہے، یعنی اس سے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ اور ہم نے متن کے اندر یہ پڑھا تھا کہ صلح عن الاقرار جو ہے وہ پہلی قسم سے ہے کہ یضیفہ الی الوکیل، اور جو صلح عن انکار ہے وہ دوسری قسم سے ہے یضیفہ الی الموکل۔ لیکن صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ صلح عن الاقرار ہو یا صلح عن الانکار ہو۔ فإن زیدا، کہ اگر زید اذا ادعا دارا علی عمر، و عمر کے خلاف کسی دار کا، کسی گھر کا دعویٰ کرتا ہے، فوکل عمر وکیلا علی ان یصالح بالمئة، عمر جو مدعا علیہ ہے وہ وکیل قائم کرتا ہے، کسی کو وکیل مقرر کرتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ 100 کے بدلے میں صلح کر دو۔ فیقول زید، تو زید کہے گا صالحت عن دعوى الدار على عمر بالمئة، کہ میں نے 100 کے بدلے میں جو دعویٰ دائر کیا تھا گھر کا عمر سے صلح کر لی ہے۔ ويقبل الوكيل هذا الصلح، اور وکیل اس صلح کو قبول کر لے گا۔ يتم الصلح سواء كان عن اقرار او انکار، صلح وہ مکمل ہو جائے گی، یعنی وہ تام ہو جائے گی، اس کے اندر چاہے وہ اقرار سے ہو یا انکار سے ہو، موکل کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے مطلقاً بھی۔ الا انه اذا كان، فرماتے ہیں ہاں یہ فرق ضرور پڑے گا کہ اگر عن اقرار ہے یکون کالبیع، تو یہ بیع کے خرید و فروخت کے مشابہ ہوگی۔ فیرجع الحقوق الى الوکیل، تو جو حقوق ہوں گے وہ وکیل کی طرف منسوب ہوں گے، کما فی البیع، جیسا کہ بیع کے اندر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو صلح عن الاقرار ہے، جو مدعا علیہ ہے اس نے قبول کر لیا کہ ہاں میرے یہ گھر جو ہے یہ آپ کا ہی ہے، اور پھر وکیل کو کہتا ہے کہ اس کے ساتھ صلح کر لو، تو وہاں جب اس نے ایک حق ثابت کا اپنے ذمے اقرار کر لیا تو گویا بعد میں جو اس نے صلح کا مال ادا کیا ہے وہ اس بدل کے بدلے دیا ہے، اس بدل کے عوض دیا ہے جو اس کے پاس موجود ہے گھر، تو وہ گھر مبی بن گیا، اور یہ جو اس نے ثمن صلح کے طور پہ دی ہے یہ اس کی قیمت بن گئی ہے، تو یہ کل بیع ہے، یعنی بیع کی طرح ایک صورت قائم ہو گئی ہے۔ تو بیع کے اندر حقوق جو ہوتے ہیں وکیل کی طرف منسوب ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی وکیل کی طرف منسوب ہوں گے۔ تسلیم بدل الصلح علی الوکیل، تو صلح کے بدلے میں جو عوض دینا ہے وہ وکیل پر لازم ہوگا۔ وَإِذَا كَانَ عَنْ إِنْكَارٍ، اور اگر صلح عن الانکار ہے کہ مدعا علیہ انکار کرتا ہے کہ یہ تمہارا حق نہیں ہے، یہ تمہاری چیز نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر چونکہ وہ اقرار نہیں کر رہا کہ یہ چیز تمہاری ہے جس سے بیع کی صورت قائم ہو، تو یہاں یہ صورت قائم ہوگی کہ جب مدعی کے پاس بیچینہ نہیں ہے تو مدعا علیہ کو قسم اٹھانی تھی، اب وہ قسم سے بچنے کے لیے یہ فدیہ ادا کر رہا ہے، یہ بدل ادا کر رہا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ فداء یمین ہے، اور فداء یمین یعنی اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنا، یہ ایسے امور میں سے ہے جن میں نیابت نہیں ہو سکتی، تو جب نیابت نہیں ہو سکتی تو یہ چیز بغیر واسطہ کے، بلا واسطہ کے موکل کی طرف منسوب ہوگی۔ فہو فداء یمین فی حق المدعا علیہ، تو یہ یمین کا فدیہ دینا ہے، قسم کا فدیہ دینا ہے مدعا علیہ کے حق میں۔ فالوکیل سفیر محض فلا یرجع الیہ الحقوق، وکیل ان معاملات کے اندر سفیر محض ہوگا، حقوق جو ہیں وہ موکل کی طرف لوٹیں گے۔ خلاصہ اس ساری بات کا یہ ہے کہ شارح رحمہ اللہ فرماتے ہیں
اضافت کے اعتبار سے صلح عن الاقرار اور صلح عن الانکار میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں البتہ حقوق کے اعتبار سے یہ فرق ضرور ہوگا کہ صلح عن الاقرار بے کے مشابہ ہے تو وکیل کی طرف حقوق منسوب ہوں گے، اور صلح عن الانکار وہ فداء یمین ہے، قسم کا فدیہ ہے، تو وہ موکل کی طرف منسوب ہوگا، اس کی اضافت کی جائے گی. لیکن یہ جو شارح رحمہ اللہ نے بات فرمائی ہے کہ فلا فرق فیہ، کہ فرق نہیں ہے، اس پر علامہ شامی رحمہ اللہ نے علماء کا، فقہا کا رد ذکر کیا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ فرق نہیں ہے، بلکہ فرق موجود ہے. شامی کی عبارت دیکھیے، قوله او عن انکار هذا الصلح لا تصح اضافته الى الوکیل، یہ جو صلح ہے عن انکار، اس کے اندر وکیل کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جا سکتی، درست نہیں ہے. بخلاف الصلح عن اقرار، برخلاف صلح عن الاقرار کے، فإنه تصح اضافته الى كل منهما، کہ اس کے اندر ان میں سے ہر دو کی طرف نسبت کرنا درست ہے. وقد عرفت اختلاف الاضافتی، اور آپ جو ہے اضافت کے اختلاف کو پہچان چکے ہیں، فی الموضعین، دونوں کے اپنے اپنے مقام پر. فافترق الصلحانی، تو یہ دونوں صلح کی صورتیں مختلف ہیں. فی الاضافتی، اضافت کے اعتبار سے. ابن کمال، یعنی ابن کمال رحمہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ بات انہوں نے ذکر کی ہے. ابھی دیکھیے، وفیہ رد علی صدر الشریعت حیث قال لا فرق فیہما، اور اس بحث کے اندر صدر الشریعہ کی بات پر رد ہے رحمہ اللہ، جو انہوں نے فرمایا کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. صدر الشریعہ سے مراد صاحب شرح الوقایہ ہے، یعنی عبید اللہ بن مسعود المحبوبی رحمہ اللہ، جو اس کتاب کے مؤلف ہیں. تو بہرحال عام فقہا کے نزدیک ان دونوں میں فرق ضرور ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. بقیہ جو اسباق ہیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ پڑھتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.